تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا حکم دے رکھے ہیں کہ آدمی اچھی زندگی گزارے. بےہودہ زندگیوں سے اللہ نے منع کیا ہے اور اچھے صفات اچھے لوگوں کے اندر آتی ہیں، برے صفتیں برے لوگوں کے اندر آتی ہیں. کیونکہ آدمی کی جو خواہشیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسان کو وہ خواہشیں اگر صحیح نہ ہو تو گناہوں کی طرف انسان کو آمادہ کرتی ہیں اور گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں. اگر انسان کی خواہشات اگر گندے نہیں پاک ہیں تو وہ چیزیں انسان کو ہمیشہ نیکی کی طرف لے کر چلتی ہیں. جیسا کہ بعض لوگوں کو اس کے خواہشات جو کچھ بھی ہیں زیادہ تر اس کا وقت عبادتوں میں لگتا ہے، کیونکہ اس کے خواہشات نیک ہیں تو اعمال کے اندر آدمی جڑتا ہے. اگر اس کے خواہشات گندے ہیں تو وہ آدمی گندگی کی طرف انسان چلتا ہے. تو معاشرے کو آدمی اگر سدھارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خود بخود انسان پہلے سدھرے. کیونکہ آج ہمارے مسلمانوں کا معاشرہ زیادہ تر گناہوں میں ملوث ہے، خواہشات میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہیں، جس کی وجہ سے سارا معاشرہ ہمارا گندا ہو رہا ہے. اگر ہم اپنے معاشرے کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی اپنے اندر سدھار کا مزاج پیدا ہو. وہ کیا کیا معاشرے کے اندر ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر چل رہی ہے، تو میں یہ مناسب سمجھا کہ بھئی آج اس جمعہ کے اندر آپ حضرات کے سامنے ان برائیوں کو جو زیادہ تر ہمارے مسلمانوں میں چل رہی ہے ان کو بتایا جائے. سب سے پہلی چیز ہمارے مسلمانوں میں عمومی طور پر جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک برائی بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی خدا سے بیزار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آدمی آج بیزار ہیں. پہلی بات
دوسری بات، آج مسلمانوں کے اندر جھوٹ بولنے کا مزاج زیادہ ہے۔ تیسری، ہمارے مسلمانوں کے اندر منافقیت کا مزاج ہمارے مسلمانوں میں زیادہ ہے۔ چوتھا، آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، اور پانچویں، ہمارے مسلمانوں کے اندر خصوصی طور پر تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ یہ 5 چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو میں یہ سمجھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار انسان کے حرکتوں سے ہوتا ہے۔ اگر انسان کے حرکتیں اگر صحیح نہیں ہیں تو وہ عمل بھی صحیح نہیں کرتا، کیونکہ جیسے کردار اس کے ہوتے ہیں اعمال خود بخود اس کے اندر وہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر آدمی کے اندر کردار صحیح نہیں تو اس کے عمل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہی بات ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنے کردار کو بھی، اپنے عمل کو بھی ہم درست کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خدا بیزاری کا مزاج زیادہ ہے۔ خدا بیزاری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کو چاہے خدا بنا لیا، کبھی مال کو خدا بنا لیا، کبھی بچوں کو خدا بنا لیا، کبھی بیوی کو خدا بنا لیا، کبھی دولت کو خدا بنا لیا، کبھی کاروبار کو خدا بنا لیا۔ ہونا نہیں ہو رہا ہے چیزیں۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھے، محبت انسان کو خدا سے آگے نہیں کرنا چاہیے۔ بھی جہاں خدا کی محبت ہو تو اولاد کی محبت، بیوی کی محبت وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے خدا کی محبت ہے۔ جہاں حکم خدا کا ہو تو وہاں اولاد کے حکم کو نہیں دیکھا جاتا، بیوی کے حکم کو نہیں دیکھا جاتا۔ دولت کی آڑ میں رکھ کر انسان خواہشات میں ڈوب جائے، ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے اپنے بیٹے کو قربان کیا۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں اولاد کی محبت بھی کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ آج ہمارا مزاج دیکھیں، اولاد کی محبت میں آ گیا انسان خدا کے حکموں کو بھی توڑتا ہے۔ اگر اولاد بے ڈھنگی ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بھی آپ کا بچہ اس طرح کر رہا، تو کہتا ہے حضرت آج نہیں تو کب کرتا، چھوڑو حضرت، شوخاں کر لیں دے۔ بیوی کی محبت میں آ گیا، خدا کے حکموں کو توڑنے میں لگ گیا۔ عورت شوہر کی محبت میں آ گئی، وہ خدا کے حکموں میں توڑنے والی بن گئی۔ جیسے مثال کے طور پر بہت سارے عورتیں ایسی ہیں خدا شوہر کی محبت میں آ کر جادو اور ٹولوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہمارے مسلمانوں کے اندر؟ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ بھئی میرا شوہر صرف مجھے سے محبت کرے، وہ اپنے باپ سے محبت نہ کرے۔ اب جادو کرنا اسلام کے اندر حرام ہے نہیں ہے۔ اب بتاؤ کہ بھئی عورت جو ہے وہ شوہر کی محبت میں آ گئی، خدا کے حکم کو توڑ رہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، وہ دونوں ایسے ہیں کہ میرے دین کے انکار کرنے والے ہیں۔ کسی نجومی کے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نجومی کے پاس جائے اور اس کے سامنے لے جا کر ہاتھ بتا کے کہ بھئی میرے ہاتھ کو دیکھو، میری تقدیر کو آپ بتاؤ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایسا عمل کیا، اس عمل کی منحوسیت کی وجہ سے اس کی 40 دن کی عبادت سوری بیکار ہو جاتی ہے۔ 40 دن کی عبادت، چاہے روزہ رکھا ہو، عبادت اس نے جو ہے نمازیں پڑھی ہو، حج اس نے کیا ہو، یہ ساری عبادتیں اس کی بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو شوہر کی محبت میں عورت آئی جس کی وجہ سے جادو اور اس طرح کے توڑوں کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ کئی ہمارے مسلمان عورتوں کو دیکھا جاتا ہے برقع پہنی ہوئی ہے، وہ چھو منتر کرنے والوں کے دکانوں کے پاس کھڑی ہوئی رہتی ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، شوہر دیکھے تو تبلیغ میں لگا ہوا، تصوف میں لگا ہوا، دین کی محنتوں میں لگا ہوا ہے، مولوی صاحب ہیں، علماء ہیں، ان کے گھروں کی میں بات کر رہا ہوں کہ آج ہمارے مستورات، ان کے گھروں کی مستورات آج جو ہے جادو منتروں میں پڑی ہی نہیں ہے۔ کئی مستورات کو میں دیکھتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر میں کہتا ہوں کہ ہر تکلیف انسان کو آزمائش کی وجہ سے آتی ہے۔ بعض عمل انسان کی وجہ سے، انسان کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، بعض آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ تو ہر آزمائش اللہ سے ہم مانگے، اللہ ہمارے آزمائشوں کو دور کریں گے۔
ہر تکلیف کو اللہ دور کریں گی، لیکن آج ہمارے عورتوں کے اندر زیادہ تر مزاج یہ ہے۔ تو بہرحال میرا عنوان کہیں سے کہیں جا رہا ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدمی خدا سے بیزار ہو گیا آج، جس کی وجہ سے مال اس کے سامنے محبت ہے، بیوی اس کے سامنے زیادہ تر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال تمہارا اولاد یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اگر تم اس کو صحیح استعمال نہیں کرو گے تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، یہ خدا کا حکم ہے۔ تو دوسری چیز ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ منافقیت کا زیادہ مزاج ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کس کو کہتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے اندر منافق اس آدمی کو کہتے ہیں زبان سے تو کلمہ پڑھتا ہے، زبان سے تو خدا کا اقرار کرتا ہے، زبان سے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرتا ہے، لیکن دل کے اندر منافقیت یہ ہے ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے، اسے کہتے ہیں کہ منافق۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمل کے ذریعے سے بھی منافقیت ظاہر ہے، زبان سے بھی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، منافقیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے تک یہ چیز نہیں چھوڑتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رکھا جائے گا۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے پاس 4 چیزیں ہو وہ آدمی منافق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ تر پائی جا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی منافق ہے۔ اگر ان 4 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اگر اس کی زندگی میں ہو تو سمجھو کہ بھی منافقیت کی علامت ہے۔ میری بات سمجھ رہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ پکا منافق، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اور 4 چیزوں میں سے ایک چیز اگر اس کے پاس ہے تو یہ منافقیت کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز فرمایا کہ بھئی منافقیت کی علامت میں فرمایا کہ سب سے پہلی چیز امانت میں خیانت کرنے والا۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر ہونا نہیں ہو رہا، کوئی چیز اگر آپ امانت کسی آدمی کو دو تو وہ آدمی جو ہے زیادہ تر یہی ہے کہ اس کی امانت کو کھا جاتا ہے۔ وہ کہتا کہ بھئی میرے 2 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے ہیں، آپ اس کو امانت میں رکھو، لیکن آدمی اس امانت کو نہیں رکھتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافقیت کی علامت ہے کہ امانت میں خیانت کرنا۔ اور اس میں مختصر ایک بات نقطے کی بات میں کہتا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ بھئی اس حدیث کو اگر ہم اس جملے کو جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت میں خیانت کرنے والا یہ منافقیت کی علامت ہے، اب ہم دیکھیں یہ دولت یہ اللہ کی دی ہوئی ہے نہیں ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے نہیں ہے؟ بیوی یہ اللہ کی امانت ہے، اولاد یہ اللہ کی امانت ہے، اور جو ہے جا طلبی یعنی کہ کسی آدمی کو عہدہ ملنا یہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اب یہ چیزیں اگر کوئی آدمی اس امانت داری کے اندر اگر کوئی آدمی خیانت کرے تو بتاؤ وہ آدمی منافق ہے یا مسلمان؟ مجھے بتاؤ۔ بھئی اللہ نے انسان کو مال دے رکھا ہے کہ بھئی اس مال کو میرے راستے میں خرچ کرو، اگر اس آدمی اس مال کو بجائے اللہ کے حکم میں خرچ کرنے کے اپنی خواہشات میں اڑا رہا ہے، شراب میں اڑا رہا ہے کہ بھئی لڑکیوں کے پیچھے اڑا رہا ہے، اپنی خواہشات میں اڑا رہا ہے، تو بتاؤ یہ آدمی امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہے؟ اپنی اولاد جو اللہ نے اس کو اولاد دے رکھی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اگر کوئی آدمی ان اولاد کو بجائے صحیح تربیت کرنے کے اولاد کو بگاڑ رہا ہے تو بتاؤ یہ آدمی اولاد کو بگڑانے کی وجہ سے امانت میں خیانت کیا نہیں کیا؟ بیوی اللہ نے اس کو دے رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو سدھارنا اس کو نیک بنانا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو بگڑائے تو بتاؤ اس نے امانت میں خیانت کیا نہیں کیا؟ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ فرمایا کہ امانت میں خیانت کرنے والا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنے والا یہ بھی منافق ہے۔ اور تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعدہ پورا نہ کرنے والا، اگر کوئی آدمی سے وعدہ کرے کبھی یہ کام آپ کر دو، اب ایک بات یہ کہتا ہوں ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ تر یہ چیز آج پائی جا رہی ہے، کوئی بھی وعدہ آپ کرو اس وعدے کی مخالفت آج ہمارے مسلمانوں میں زیادہ ہے۔
بھائی میں اس ممبر رسول پر بیٹھ کر میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بات آپ اپنے دل سے کہو، معاملات اگر آپ کسی غیر مسلم سے کرو، وہ آدمی معاملات صحیح کرتا نہیں کرتا مجھے بتاؤ۔ اگر کوئی معاملات اگر آپ کسی مسلمان سے کرو جو دنیا کے اندر سبق سکھانے کے لیے آیا تھا، آج وہی مسلمان آج خیانت کرنا نہیں کر رہا، بتاؤ کرنا نہیں کر رہا؟ ہر بات میں ہمارا مسلمان جھوٹ، ہر بات میں کوئی بات کرو تو وعدہ خلافی، ہر بات کوئی کرو تو امانت میں خیانت، ساری برائی ہمارے مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی سے معاملات کرو تو ڈر لگتا ہے کہ بھئی یہ آدمی میں قرض لینے کے بعد مجھے واپس کرتا نہیں کرتا، مجھے بھروسہ نہیں۔ وعدہ خلافی کہ بھئی لینے کے بعد آدمی کو جو ہے واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرض لینے کے بعد آدمی کو دینے کی طاقت نہیں۔ کل کی بات میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی میرے پاس آ کر کہنے لگا حضرت 4 سال ہو گئے لاک ڈاؤن کے بعد کسی آدمی نے میرے پاس قرضہ مانگا، بڑا پریشان آدمی تھا، مجھے آ کر کہا کہ حضرت اس طرح کی بات ہے، گھر میں جو ہے بیوی جو ہے ڈیلیوری میں پڑی ہوئی ہے، 1 روپیہ میرے پاس نہیں حضرت، جب بھی جاتا ہوں اس کے پاس قرض مانگنے کے لیے انہیں بولتا میں کون معلوم کہہ رہا تجھے، بول رہا صبح کون بھائی مسلمان، میں کون معلوم تجھے، میرے پاس قرضہ پوچھ رہا تو میں دل چاہا تو دے بھی سکتا ہوں، نہیں بھی دے بھی سکتا۔ 4 سال سے ٹھگا رہا حضرت، میں جا کر جب اس سے بات کرا تو بولتا حضرت میں تم نہ خاموش عزت دے کو بات کر رہا ہوں، نہیں تو میں دیتا نہیں، کیا کرتی کر لے جاؤ۔ یہ ہمارے مسلمانوں کے معاملات ہیں۔ میں ایک بات یہاں کہتا ہوں کہ آج قرض دینا بھی گناہ ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ اب قرض خواہ کو آپ قرض دے دیں تو جتنے چکر انہیں لگاتا تھا مانگنے کے واسطے، اب اس سے مانگنے کے واسطے آپ قرضے لگانا اس کے پیچھے، دے ڈالو بھی، دے ڈالو بھی، دے ڈالو بھی بول کے۔ یہ وعدہ خلافیہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، جو ہمارے مسلمان آج کہہ رہے ہیں غیر مسلم، ایک مجھے آدمی نے فون کیا، کئی ہندوؤں سے میرا تعلق ہے، اس نے کہا کہ حضرت آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہو کہ دنیا کے اندر مسلمان اچھا سبق اور انسان کو، جانور کو بھی انسان بنانے کے سبق دیتا ہے، اور ہم نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے اور ہم نے جو ہے آپ کے بزرگوں سے بھی سن رکھے ہیں، لیکن مجھے دنیا کے اندر کوئی ایک مسلمان مجھے بتاؤ، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی بھی رکھا ہے، سر پر ٹوپی بھی رکھا ہے اور 5 وقتی نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن جب بھی اس سے معاملہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا حضرت، اب بتاؤ یہ مسلمان پر ہمیں بھروسہ کرنا؟ بھئی اسلام ایک ایسی چیز ہے جس کے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ کہے کہ بھئی اسلام یہ ہوتا ہے۔ مسلمان کبھی جو ہے دعوت نہیں دیتا، اس کے کردار سے پہچانا جاتا کہ یہ مسلمان ہے۔ ہندوستان کے اندر جب سب سے پہلے اسلام کو جب آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے اسلام کی ابتدا ہوئی، جو حضرت صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے ہندوستان کے اندر جب سب سے پہلے آئے، وہاں بادشاہوں کی حکومت تھی، اور یہاں جو آئے وہ لوگ جنگ نہیں کیے، وہ لوگ جنگ نہیں کیے، تلواریں لے کر جنگ نہیں کیا انہوں نے، سب سے پہلے انہوں نے جو ہے بازار کے اندر گئے اور لوگوں سے جو ہے معاملات کیے اور لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ ان کے جب اخلاق کو دیکھتے گئے اب یہ بازار کے اندر جو معاملات مسلمان کر رہے تھے، بادشاہ کے پاس بات پہنچی، بادشاہ ان مسلمانوں کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ چیز تم نے کہاں سے سیکھی؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے مکے کے اندر ایک نبی آئے جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہمیں اخلاق یہ سکھائے اور معاملات اس طرح کرنا سکھایا۔ اس وقت ہمارے ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ واقعتاً یہ دین اچھا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ کہا، کئی یہاں کے ہندوؤں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام جو ہے وہ تلوار سے بعد میں پہنچا، لیکن سب سے پہلے اخلاق کو پیش کیا گیا۔ لیکن آج ہمارے مسلمانوں کے اخلاق، زبان سے بھی گالیاں ہے نہیں ہے، وعدہ خلافیاں، کوئی چیز اگر پوچھی جائے تو ہمارا مسلمان ماں بہن کی گالی کے سوا بات نہیں کرتا۔ اور چوتھی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑا کرے تو بد زبانی سے بات پیش کرے۔ 4 باتیں پیش کیا نہیں کیا میں، یہ چوتھی بات اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی بات کرو تو ماں بہن کی گالیاں، جب بھی بات کرو تو اہل فیل کی گالیاں۔ یہ مسلمانوں کے اخلاق ہیں کیا؟ بھئی آپ کے علاقے کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، کئی ہندو ایسے ہیں آپ ان سے انفرادی پوچھے جا کر، بھئی یہاں کے مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، کئی ہندوؤں سے جب یہ بات ہوتی ہے تو انفرادی کہتے ہیں کہ حضرت آپ کے مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں، شراب ان کے اندر، جوا ان کے اندر، جھوٹ ان کے اندر، دھوکہ بازی ان کے اندر، گالیاں ان کے اندر، کیا اسلام یہ چیز سکھاتا ہے؟ کیا انہیں پوچھتا مسلمانوں کو؟ ہمارے مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں۔
बीवी शोहर को माँ की गाली, बीवी शोहर को गाली, मुंह खोले तो जोरों को गाली है कि नहीं? माँ की गाली के सिवा बात नहीं। अड़ोस पड़ोस वाले परेशान। ये हमारे मुसलमानों के अखलाक ऐसे बने हुए हैं। भाई माशरे का जो सुधार पैदा होता है वो खुद अपनी ज़िंदगी से हम ऐसे अमल को पैदा करें कि लोग हमें देखकर कहे कि भाई वाक़ईतन ये आदमी नेक है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों के अंदर लिखे हैं, इंसान की नमाज, रोज़ा, हज, इबादत ये सब बाद में, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन आदमी के अखलाक ऐसे हो कि जब जनाजा का उठा जाए तो लोग कहे कि भाई ये आदमी बहुत नेक था। अगर ये हमारे आज भी हमारे इलाके में, हमारे कबीले के अंदर होता, अल्लाह करे ये अच्छा होता। तो आज हमारे मुसलमान की हालत ऐसे हैं, कोई ऐसे है नहीं है, चेहरे पर दाढ़ी छोड़े हुए, सर पर टोपी पहने हुए, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, रोजेदार है, सजदे कर कर को घट्टा बन का पेशानी को, लेकिन जुबान खोला को तो माँ बहन की गालियाँ। ऐसे मुसलमानों के अखलाक होते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इज़ा तसाबत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह, फरमाया कि जब मेरी कौम, जब मेरी उम्मत गाली गलोच पर उतर जाएगी तो वो खुदा की नज़रों से नीचे गिर जाएगी। समझ में आ रही है बात? वइज़ा तसाबत उम्मती सकतत मिन ऐनिल्लाह, जब मेरी उम्मत गाली गलोच में उतर जाएगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खुदा की नज़रों से नीचे गिर जाएगी। अब मैं इस बात को यहाँ कहता हूँ, जब खुदा की नज़रों से हम गिर गए तो बताओ हमारी इबादतें कबूल हो रही हैं, हमारा रोज़ा कबूल हो रहा है, हमारी दुआएं कबूल हो रही, हमारी नमाज कबूल हो रही, हमारा दिन के रास्ते में मेहनत करना ये कबूल हो रहा? बताओ मुझे। भाई जब हमारी ज़ुबान से निकलने वाले अल्फाज हमारे किरदार से नहीं, जिस किरदार को, जिस ज़ुबान को खुदा पसंद नहीं करे, बताओ उस इबादत से आदमी खुदा का दिल जीत सकता है? पहली बात तो ये कि भाई आदमी अपनी ज़िंदगी में अखलाक को पैदा करे, माशरे को सुधारे। माशरा जो सुधरता है वो अखलाक से सुधरता है। माशरा जो बिगड़ता है वो इंसान के अंदर के गलत करतूतों से बिगड़ता है। घर का माहौल जो बनता है ना, घर का जो माहौल बनता है वो इंसान के दिल के अंदर जो बात होती है, उसके किरदार जो होते हैं वो घर के माहौल को बनाते हैं। और घर जो बिगड़ता है वो इंसान के गलत करतूतों से बिगड़ता है। बात समझ में आ रही है मेरी? भाई आदमी अगर घर के अंदर, घर का बड़ा हो, सरबरा हो, वो घर में बैठकर शराब पी रहा, तो क्या बच्चा उसका बड़ा होने के बाद जूस पीता? उन्हें भी शराब ही पीता। घर के अंदर बाप बैठ को अगर अपनी बीवी को माँ बहन की गालियां दे रहा हो, उन्हें बड़ा होकर भी ये बोलता ओ मैं भी शादी हुआ तो मेरी जोरों को गाली देना सोचे सा, बोलता नहीं बोलता? और इन्हें भी सोचता भाई जब मेरा बाप अपनी माँ बाप को गालियां दे रहा तो मेरा भी हक बनता है जब मैं बड़ा हो जाऊं तो अपने माँ बाप को गालियां दूं, क्योंकि घर का माहौल ऐसा बना हुआ है। भाई माशरों को हम सुधारें। पहली बात तो ये कि भाई घर का बड़ा जो सरबराह होता है वो अपनी जिंदगियों को सुधारे। माशरे को सुधारने की जिम्मेदारी वो घर के बड़े लोगों की है। हम अपने हर किरदार को सुधारें। तो मुनाफिकियत की जो अलामत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो 4 चीज़ें बताए। सबसे पहली चीज़ वादा खिलाफी करना, दूसरी बात खियानत करने वाला, तीसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलने वाला, चौथी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब भी बात करे तो झगड़े के सिवा बात नहीं करता। हो रहा नहीं हो रहा? बाज़ हमारे मुसलमानों को देखा जाता क्या भी रत्ती कोणती भी आदमी गुस्से में बोल डाले अगर तो मैं कौन मालूम तुझे ना बोलता मैं कौन मालूम बुला ले खाया अगर तो पूरे तेरे पूरे खानदान को जान से मार डाल देंगे, बोलता नहीं बोलता। मैं एक हदीस आपके सामने बयान करता हूँ, उसके बाद मैं ख़त्म कर देता हूँ। जो हमारा मुसलमान जो बोलता नहीं मैं कौन मालूम तुझे, मैं चाहा तो तेरे ख़ानदान को कतर डाल तो रे, बोलता नहीं बोलता। ये मामला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और अल्लाह के रसूल से भी पेश आया। ये जितने भी ऐसे रोबदारी करने वाले, जितने भी, मैं एक बात नुक्ते की कह रहा हूँ, ये जितने भी ऐसा मई कहने वाले हैं ना, इनकी आखिरी ज़िंदगी के हालात को मैं अपनी आंखों से देखी हुई बात कहता हूँ। कुत्ते की मौत तो ख़तरनाक होती है, उससे ख़राब होती है इनकी मौत। बात समझ में आ रही? क्योंकि पूरा इलाका इनसे गमज़दा रहता है, पूरा इलाका इनसे गमज़दा रहता है। लोग बदवाई करते हैं, लेकिन जब इनकी मौत आती है तो पूरा इलाका ठंडी सांस लेता, अच्छा भी करे मरगास होने होता। ऐसी ज़िंदगी हम ना होना क्या? पहली बात तो है कि भाई अपनी ज़िंदगियों को सुधारे, अखलाक हम ऐसे बना। कोई भी आदमी अगर तकलीफ दे, अच्छी बात है, अभी मेरे से गलती हो गई माफ़ कर लो, भी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात है।
آج ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ غلطی کو ماننے کا مزاجش نہیں. غلطی بھائی کوئی آدمی کہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, میں غلط کریا تمہیں بول رہی ہیں حضرت غلط بول رہی ہیں سمجھیں, میں دودھ کا دھلا حضرت, دودھ بھی غلط, دودھ کے اندر بھی سفیدی میں کم سرس ہے نا, لیکن میرے اندر کم سرس نہیں ہے حضرت, میں دودھ سے بھی دھلا ہوا ہوں. اور قیامت میں اٹھا تو اللہ مجھے باجو کھسا کو سب سے پہلے جنت میں بھیجا ہوگا, سب کو باجو کھسا کو. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ میں کر سکتا ہوں, میں چاہوں تو پورا کر سکتا ہوں, ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوئے تھے, مسجد نبوی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, یہ دونوں حضرت شیخین اللہ کے رسول کے بازو کھڑے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا, اللہ کے رسول کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ لوگ اتنے بڑے دھوکے باز ہو, آپ اتنے بڑے جو ہیں دھوکہ دینے والے ہیں, معاملات کو آپ جو ہے کبھی بھی پورا نہیں کرتے, قرضہ لینے کے بعد آپ قرضے کو واپس نہیں کرتے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان کی گالیاں دیا ہو, خاندان کی گالیاں دیا, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اف تک نہیں بولے, خاموش سنتے رہے, خاموش سنتے رہے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے بازو کھڑے ہوئے تھے خاموش دیکھتے رہے تھے, اور بلا آخر وہ آدمی یہاں تک کرتے کرتے گالیاں دیتے دیتے اللہ کے رسول کے گلے کے اندر ایک پٹا ڈالے ہوئے تھے, یعنی کہ جیسا ہم کہتے ہیں رومال ڈالے ہوئے تھے. اللہ کے رسول کے رومال کو کھینچ کا, اللہ کے رسول کے رومال کو کندھے سے کھینچا, اور ایسا کھینچا کہ بھئی اللہ کے رسول کے گردن پر نشان پڑ گئے. حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے, غصہ برداشت نہیں کر سکے, کہنے لگے کہ اے نبی جی آپ حکم کریں میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھو, غصے کو ٹھنڈا رکھو. جب اس نے ساری گالیاں دے چکا, ساری برائیاں جو غلط غلط باتیں تھیں الیاذ باللہ اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ چکا, اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ بھی کیا کہنا چاہتے ہو. انہوں نے کہا کہ نبی جی آپ نے میرے پاس محمد, آپ نے میرے پاس جو قرضہ لے رکھا ہے, آپ نے وعدے کے مطابق مجھے قرضہ واپس نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں نے تو آپ سے وعدہ قرض کے طور پر جو لیا ہے آج نہیں بلکہ 2 دن کے بعد جو ہے اس وعدے کا متعین وقت ہے, 2 دن کے بعد مجھے دینا ہے. آپ 2 دن سے پہلے آ کر میرے پاس آ گئے. اس نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی دینا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس آدمی کو مارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. وہ آدمی ڈر گیا کیونکہ حضرت عمر کی بہادری سارے عرب کے اندر مشہور تھی. تو حضرت عمر چاہتے تو گردن اڑا سکتے نہیں اڑا سکتے. ایک نقطے کی بات, اب ہمارا مسلمان یہاں تھوڑی دیر سوچے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم کر دیتے جس نے میری بے عزتی کر رکھی ہے اس کی گردن اڑا دو, کوئی دنیا کا مئی کالال ہوگا اس حکم کو توڑنے والا؟ کوئی مئی کالال ہے نہیں ہے کوئی, صرف اللہ کے رسول کا ایک حکم تھا, اس کی گردن اڑا سکتے تھے. لیکن آج ہمارا مسلمان تھوڑی سی تکلیف ہوئی کو تو بس 4 آدمیوں کو انہیں پکڑ لگا تھا, 4 آدمیوں کو انہیں پکڑ لگا تھا. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں آپ کے دل پر ایک بات رکھ کر بڑے کیا کہتے ہیں اسے کہ معافی کے ساتھ میں ایک بات کہتا ہوں. اسے کہتے ہیں ہماری زبان میں کتوں کی لڑائی. آپ نے دیکھا ہے یہ کتا اگر گلی کے اندر آ گیا 4 کتا انہیں کھینچ لگاتا, وہ کرتا نہیں کرتا. یہ آج ہمارے مسلمانوں کی کتوں کی لڑائیاں زیادہ چل رہی ہے. 4 انہیں پکڑ لے گیا, 4 انہیں پکڑ لے گیا, مارتا کون بھی نہیں, انہیں ایسے بھوکتا نہیں ایسے بھوکتا, آخری میں کہا جاتی پورے ٹیشن میں جا کو اون صاحب بول کو ہاتھا ملے کھڑے رہتے. ایسی زندگی ہمارے مسلمانوں کی آج ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کیا اس کی گردن اڑا نہیں سکتے تھے؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ بھئی جو میں نے وعدہ آپ سے کیا ہے وہ 2 دن کا اور باقی ہے, میں آپ کے پیسے واپس لوٹا دوں گا. جب وہ آدمی چلے گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر آپ نے اس آدمی کو اتنا خطرناک ڈرایا, وہ آدمی اتنا بل بلایا, میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ڈرایا ہے اور 2 روپے آپ زیادہ دے کر اس قرضے کو واپس کرو. یہ ہوتا ہے احسان. چاہتے تو اللہ کے رسول کہتے کہ عمر 2 لگاؤ تھپڑ دے گی, بعد میں کیا ہوتا ہے. آج ہمارے مسلمان بولتا نہیں بولتا لگاؤ جی دیکھیں گے بات کا بات کیا ہوتا ہے. یہ وعدہ خلافیاں ہمارے مسلمانوں کے اندر زیادہ چل رہی ہیں. یہ سب چیزیں جو بات میں نے کی ہیں, سب سے پہلی چیز خدا بیزاری کا مزاج. کبھی خدا کو ایک نہیں ماننا, ہر در کے سامنے سر جھکانا, یہ خدا کے ساتھ بے انصافی ہے.
یہ چیز ہم ختم کریں. دوسری چیز ہم منافقت اپنے دلوں کے اندر سے نکالیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیسری بات جو ہے، جو 3 باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، جلد آنے کی کوشش کریں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.